بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے جس سیریز کا آغاز کیا تھا یہ آج اس سلسلے کی چوتھی ویڈیو ہے۔ اس سے قبل ہم نے اصحاب ثلاثہ کے بارے میں بیان کیا تھا اور ان ویڈیوز کو کافی پذیرائی حاصل ہوئی۔ آج ہم اہل سنت کے پانچویں امام و خلیفہ معاویہ کے بارے میں خود اہل سنت ہی کے ماخذ سے بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور اس سے قبل بھی ہم نے تمام باتیں اہل سنت کے حوالوں سے کی ہیں اور شیعہ کی ایک کتاب کا بھی سہارا نہیں لیا۔ نام: معاویہ ابن ابی سفیان۔ معاویہ کے معنی ہے وہ کتا جو دوسروں پر بھونکتا ہے۔ کنیت: ابو عبد الرحمن شجرہ۔ معاویہ ابن ابی سفیان صخر ابن حرب ابن امیہ۔ ہم سیرت عثمان میں بیان کر چکے ہیں کہ امیہ عبد الشمس کا بیٹا نہیں بلکہ غلام تھا جس کا اصل نام ذکوان تھا، اور ان کا قبیلہ قریش سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ پیدائش: افسوس کہ اصحاب ثلاثہ کی طرح معاویہ کی تاریخ ولادت سے تاریخ ناآشنا ہے، اور سب مؤرخین اس بات پر متفق ہیں کہ معاویہ کی ولادت باسعادت نکاح جماعت سے ہوئی ہے، اور یہ 4 مردوں کی جانب منسوب تھے: 1 ابی عمر بن مسافر، 2 عمارہ بن ولید، 3 عباس بن عبد المطلب، 4 ابی صبا حبشی ڈوم۔ اہل مکہ نے فرمایا کہ ابو سفیان بد شکل اور چھوٹے قد کا تھا، اور یہ صبا ڈوم جوان اور خوبصورت تھا، اور ہندہ نے اسی ڈوم صبا سے فعل حرام کیا تھا، اور اہل مکہ نے فرمایا کہ ابو سفیان کا دوسرا بیٹا بھی اسی ڈوم کا نطفہ حرام ہے۔ اس بات کی تصدیق حضرت عائشہ کی زبانی بھی کیے دیتے ہیں۔ جب محمد بن ابی بکر کو معاویہ نے شہید کروا دیا تو معاویہ کی بہن ام حبیبہ نے ایک بھونا ہوا بکرا حضرت عائشہ کی جانب بھیجا۔ اس وقت حضرت عائشہ کریا کر رہی تھی اور معاویہ اور عمرو عاص کے لیے نماز میں بددعا کر رہی تھیں۔ جب وہ بھونا ہوا بکرا بی بی عائشہ کے پاس پہنچا تو یہ اس بات کی جانب اشارہ تھا کہ ہم نے قتل عثمان کے بدلے تیرے بھائی کو اسی طرح بھونا ہے۔ وہ بھونا ہوا بکرا دیکھ کر حضرت عائشہ کو بہت دکھ ہوا۔ پس حضرت عائشہ نے فرمایا ام حبیبہ کے بارے میں، خدا اس کو قتل کرے، ثانیہ ماں کی بیٹی، خدا کی قسم میں کبھی بھی بھونا ہوا گوشت نہیں کھاؤں گی۔ وہ ناسبی جو اپنے لعنت زدہ گنجے سر سے لے کر ٹیڑھے پاؤں تک زور لگا کر اور بانچیں ٹیڑھے کر کر کے کہتے ہیں کہ طاغیہ شام تو رسول اللہ کا سالہ تھا، وہ پہلے اس سالے کی ولادت تو ثابت کر دیں۔ خاندان: ان کے خاندان کے بارے میں بس یہی بات کہنا کافی ہے کہ قرآن پاک میں اللہ نے ان کو شجرہ خبیثہ اور لعنتی درخت کی مثال قرار دیا ہے۔ عزیزان گرامی، عرب کے جس قبیلے یعنی بنی امیہ کو قرآن مجید میں لعنتی درخت اور خبیث درخت کہا گیا، اور حدیث میں جس قبیلے کو دشمن رسول کا خطاب ملا، اور حضرت فاروق جس خاندان کو عرب کا بدترین خاندان سمجھتے ہوں، ایسے قبیلے کو خاندان نبوت سے شرافت نسبی میں برابر سمجھنا قرآن و سنت سے یا تو ناواقفیت ہے اور یا در باطن بغاوت ہے۔ آیام جاہلیت: کلمہ طیبہ کو ظاہری زبان پر جاری کرنے سے پہلے یہ لوگ بت پرستی کی عظیم لعنت میں غلطاں تھے۔ معاویہ کا اسلام قبول کرنا: ساری زندگی باپ اور بیٹا یعنی ابو سفیان اور معاویہ رسول خدا کے بدترین دشمن رہے اور رسول خدا سے جنگیں کی، اسلام کے پھیلنے اور پھولنے میں رکاوٹ بنے رہے، اور جب ہر طرف سے اسلام کا بول بالا ہو گیا تو دل ناچار اپنی جان کو بچانے کے لیے ان لوگوں نے ظاہری طور پر کلمہ حق کو بروز فتح مکہ اپنی زبان پر جاری کیا۔ تبھی تو ان کو مؤلفۃ قلوبہم بھی کہا جاتا ہے، اور جس وقت عثمان خلیفہ ہوا تو ابو سفیان اس کے پاس آئے اور کہا، اے عثمان، یہ خلافت ابو بکر و عمر کے بعد آپ کو ملی ہے، اس کو گیند کی طرح چلاؤ اور اس کی میخیں بنی امیہ کو بناؤ۔ یہ خلافت نہیں ہے، یہ بادشاہی ہے، اور جنت و دوزخ پر میرا ایمان ہرگز نہیں ہے۔ تقوی: معاویہ کے تقوی کے بارے میں سماعت فرمائیں کہ معاویہ کے پاس ایک مرتبہ ہاتھی لایا گیا۔ معاویہ چھت پر چڑھا تھا تاکہ ہاتھی دیکھے۔ جب اوپر سے جھانکا تو حرم سرا میں دیکھا کہ ان کی بیوی سے کوئی کچھ کر رہا تھا، تو اس نے فوراً معاویہ نے نیچے اترا اور بیوی کو طلب کیا، اور بیوی سے کہا کہ کیا یہ وہی تیرا بھائی ہے جس کا تو ذکر کرتی تھی؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر اس مرد کو بلا کر معاویہ نے کہا، کیا دوسرے مقامات میں میرے گھر کے علاوہ تو یہ کام نہیں کر سکتا تھا؟ کیا دوبارہ بھی تو ایسا کرے گا؟ اس نے کہا نہیں۔ تو پھر معاویہ نے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ علمی قابلیت: معاویہ کاتب وحی نہ تھے،
اس کے علاوہ 500 قرآن کو نیزوں پر بلند کروایا تھا، اور اس سے پہلے عثمان نے بھی قرآن جلائے تھے، اور آج ان کے پرستاروں نے پاکستان میں قرآن جلائے جو آپ خود انہی کی زبانی سماعت فرما سکتے ہیں۔ آج یہ لوگ کیوں چپ ہیں؟ نازبی ہمیں اس بات کا جواب دیں۔ آج یہ توہین قرآن نہیں کہ ابھی بھی یہ مسلمان ہیں؟ آباد میں ایک واقعہ ہوا تھا، اس میں دیوبندیوں نے بریلویوں پر اور بریلویوں نے دیوبندیوں پر 295 کے پرچے کی درخواست دی ہوئی تھی۔ 650 قرآن کریم، احادیث کی کتب اور تفاسیر جلی ہے اس میں، اور آپس میں صلح ہو گئی۔ تو مجھے بتائیں کہ کہاں گیا وہ قانون جو 295 کے تحت تھا؟ معاویہ صحابی نہیں تھا۔ صحابی کی تعریف خود اہل سنت کے نزدیک یہ ہے کہ صحابی وہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت زیادہ مدت حاصل ہوئی ہو، اور اطاعت کرتے ہوئے وہ زیادہ مدت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہو اور رسول خدا سے فیض حاصل کیا ہو۔ اور جن لوگوں نے ایک آدھ مرتبہ رسول خدا کو دیکھا ہے یا فتح مکہ کے بعد دین کے مضبوط ہونے کے بعد رسول خدا کی صحبت میں آئے ہیں، اور جن لوگوں سے اہل اسلام کو اور دین خدا کو کوئی نفع حاصل نہیں ہوا، ایسے لوگوں کو صحابیت کی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ یہ عبارتیں جو بیان کی ہیں اس بات کی عین گواہ ہیں کہ صحابی تو وہ ہے جسے زیادہ مدت صحبت نبوت حاصل ہوئی ہو۔ کیا قوم معاویہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں بتا سکتی ہیں کہ کتنے ماہ یا دن معاویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا؟ فتح مکہ 8 ہجری میں ہوا، معاویہ نے بھی مجبوراً 8 ہجری میں اسلام ظاہر طور پر قبول کیا، اور 11 ہجری کی ابتدا میں رسول خدا کی وفات ہوتی ہے۔ پس 2 سال کے عرصے میں معاویہ کتنی مدت رسول خدا کے ساتھ رہا ہے؟ یہ بات خود قوم معاویہ کو بھی آج تک معلوم نہیں ہے۔ کیا معاویہ ابھی بھی مسلمان ہے؟ 1. معاویہ اذان میں محمد رسول اللہ کی گواہی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ 2. معاویہ رسول خدا کا نام بڑی حقارت امیز لہجے میں لیتا تھا۔ 3. معاویہ کے سامنے اس کے چمچے رسول کی توہین کرتے رہتے تھے اور معاویہ خاموش رہتا تھا۔ 4. معاویہ سود کو حلال جانتا تھا۔ 5. معاویہ مال حرام کھاتا تھا۔ 6. معاویہ رسول خدا کے فرامین کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ 7. محمد بن ابی بکر کے قتل کی خوشی میں معاویہ نے عثمان کی بیوی نائلہ سے خصوصی طور پر ڈانس کروایا، جس کی بنا پر بی بی عائشہ خون معاویہ کو حلال جانتی تھیں۔ 8. معاویہ نماز جمعہ بدھ کو پڑھوایا کرتا تھا۔ 9. معاویہ علی اور آل علی پر سب و شتم کرتا تھا، اور ہر نماز کے بعد 70,000 ممبروں سے اس کے حکم کے تحت علی اور آل علی پر سب و شتم کیا جاتا تھا۔ 10. معاویہ شراب پیتا بھی تھا اور بیچتا بھی تھا۔ 11. معاویہ محبان علی کا قتل عام کرواتا تھا، اور اس طرح اس نے کئی جید اصحاب رسول کا قتل عام کروایا۔ 12. نماز میں معاویہ نے بسم اللہ کی چوری کی۔ 13. معاویہ نے حضرت عائشہ کو قتل کیا۔ معاویہ کی خواہش۔ عمرو بن عاص ایک وفد لے کر مصر سے معاویہ کے پاس آیا، اور راستے میں انہیں سکھا دیا کہ جب معاویہ کے پاس جاؤ تو اس پر خلافت کا سلام نہ کرنا۔ جب عمر ان لوگوں سے پہلے معاویہ کے پاس پہنچ گیا اور معاویہ بھی عمرو بن عاص کی حرکت کو سمجھ چکا تھا، تو معاویہ نے دربان سے کہا، ان مصریوں کو خوب ڈرا دھمکا کر میرے پاس لاؤ، میرا گمان ہے کہ عمر ان کو کچھ سکھا کر لایا ہے۔ جب دربان ان مصریوں کو لایا تو سب سے پہلے ایک شخص ابن خیاط نامی داخل ہوا، اور اس نے آتے ہی معاویہ سے کہا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بعد میں سب لوگ اسی طرح معاویہ کو سلام کرتے رہے۔ عمرو بن عاص جب ان لوگوں کو دوبارہ باہر لے گیا تو اس نے کہا، خدا تم کو رسوا کرے، میں نے تمہیں معاویہ پر خلافت کے سلام سے بھی منع کیا تھا اور تم نے اسے نبوت کا سلام کر دیا۔ عزیزان گرامی، اس واقعے سے اس بات کی جانب اچھی طرح سے اشارہ ہوتا ہے کہ معاویہ کے نزدیک ختم نبوت نہیں تھی، اور یہ ختم نبوت کے منکر تھے۔ پس مرزا قادیانی اور معاویہ میں فرق کرنا قوم معاویہ کی ثوابدید پر ہے۔ ہم صرف اتنا ہی عرض کریں گے کہ اراکین انجمن تحفظ ختم نبوت کو دعوت فکر ہے کہ آپ اپنی توپوں کا رخ کبھی شام کی طرف بھی کر لیا کریں، کیونکہ ایک منکر ختم نبوت دمشق میں بھی دفن ہے۔ مرزا قادیانیوں کو یاد کرتے وقت طاغیہ دمشقی کو بھی یاد کر لیا کریں۔ ایک ختم نبوت کے منکر کو کافر کہنا اور دوسرے کو اپنا امام ماننا اور خلیفہ ماننا بڑی بے انصافی ہے۔
ناسبی شیعوں پر جھوٹا الزام تراشتے ہیں کہ شیعہ اپنے اماموں کو نبوت کا درجہ دیتے ہیں. ہم جواباً کہتے ہیں کہ تمہارا امام امیر شام رسول اللہ بننے کی تمنا کرتا تھا اور خود کو سلام کرواتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کر. پس امیر شام کی صفائی دینا اب ناسبیوں کا اخلاقی فریضہ ہے. حکومت. معاویہ کو حکومت عطا کرنے والے مسٹر ابو بکر، علت المشائخ مسٹر عمر اور یہودیوں کا نطفہ حرام مسٹر عثمان تھے. جو کچھ معاویہ نے کیا اس کا پورا اجر انشاءاللہ تعالی اصحاب ثلاثہ کی ارواح کو ملا ہوگا اور خوب درجات بلند ہوئے ہوں گے. وفات. معاویہ کو آخری عمر میں لقوہ ہو گیا تھا اور اپنی مسخ شدہ صورت کو لوگوں سے چھپائے رکھتا تھا اور بعض اوقات معاویہ کا ذہنی توازن بگڑ جاتا تھا. اس کے علاوہ موت کے وقت وہ صاف لفظوں میں اعلان کیا کرتا تھا کہ کاش کہ میں نے حکومت نہ کی ہوتی. عزیزان گرامی، فرعون مصر بھی غرق ہوتے وقت مثل معاویہ بہت پریشان تھا. تا دم مرگ معاویہ کے دل سے ناسبیت کم نہ ہوئی اور مرتے وقت معاویہ کے گلے میں صلیب تھا، کیونکہ علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ معاویہ کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ اپنے گلے میں صلیب نہیں لٹکائے گا. عزیزان گرامی، اس کے علاوہ بھی اہل سنت کی کتابوں میں یہ روایات موجود ہے کہ معاویہ دین اسلام پر نہیں مرے. عزیزان گرامی، جو دین اسلام پر نہ مرے اسے خلیفہ رسول کہنا اور سمجھنا پورے عالم اسلام کے لیے باعث شرم کی بات ہے. اور قوم معاویہ کی نادانی کے لیے بس یہی بات کافی ہے کہ جس کا دین اسلام پر مرنا ثابت نہیں ہے اسے نبی کا خلیفہ تصور کرتے ہیں اور مانتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مر گیا مردود نفات نہ درود.